بھائی صدیق اکبر فرماتے ہیں پیٹ جتنا صاف اور پاک ہوگا عبادت میں اتنی ہی لذت آئے گی. پیٹ جتنا پاک اور صاف ہوگا عبادت میں اتنی ہی لذت آئے گی. آج ہی تہجد کے باب میں کچھ روایتیں گزری. ابواب التہجد بخاری شریف میں میرا سبق چل رہا تھا، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں. ان روایتوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اپنے خواب بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعبیر دیتے تھے. کبھی حضرت اپنا خواب بیان فرماتے تھے اور تعبیر دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شوق ہوا کہ کوئی خواب میں بھی دیکھوں، میں بھی بیان کروں تاکہ کوئی تعبیر مجھے بھی ملے. فرمایا ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے، مجھے پکڑا اور لے چلے. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں. مجھے لے چلے. ایک جگہ گئے جہاں آگ جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے اور چاروں طرف مندیر ہے. کنویں کے اوپر جو دیوار ہوتی ہے نا، مین بناتے ہیں، ایسی دیوار ہے، اس میں سے آگ بھر، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ جل رہے ہیں. میں اس آگ کو دیکھ کر بھاگا تو ان دونوں فرشتوں نے مجھے پکڑا کہ بھاگو مت، کچھ نہیں ہوگا. صبح اٹھا، فرمایا کہ میں تو مسجد ہی میں سوتا تھا اس لیے کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رجل شاب، میں نوجوان تھا، شادی نہیں ہوئی تھی تو مسجد نبوی میں سوتا تھا. لیکن میری ہمت نہ ہوئی میرے کم عمر ہونے کی بنیاد پر کہ میں حضور سے اپنا خواب پیش کروں کہ شاید کوئی یوں نہ سمجھے کہ بہت بڑا خواب دیکھنے والا آ گیا. اس لیے میں چپ چاپ رہا. لیکن میں نے اپنی آپا جان، اپنی بڑی بہن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ہم سب کی ماں ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے، ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم ذرا حضرت سے پوچھ لینا. تو میری آپی نے، میری بہن نے، میرے باجی نے میرا یہ خواب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ نے اس طرح خواب دیکھا ہے. تو حضرت نے تعبیر کچھ نہیں دی. حضرت نے اتنا فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو قام فی اللیل قلیلا، بخاری شریف میں ہے عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تہجد پڑھ لے. اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ ادھر خواب ہے اور ادھر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، رات میں تہجد پڑھ لے. دونوں میں مناسبت سمجھ میں نہیں آتی. محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آگ کو دیکھ کر بھاگنے لگے اور ڈر گئے، فرمایا عبداللہ اگر تہجد پڑھتا تو یہ کبھی ڈرتا نہیں اور بھاگتا نہیں، اس لیے کہ تہجد پڑھنے والے کے دل کو اللہ مضبوط بناتا ہے. انسان تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے. وہیں روایت میں ایک بات اور آئی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں تہجد کا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں سورہ اسراء کے اندر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر رات تک میں نمازیں پڑھو. تو یہ دن کی ساری نمازیں آ گئی، ظہر عصر، اس لیے کہ طلوع آفتاب کے بعد ظہر عصر مغرب عشاء. وقرآن الفجر، اس میں فجر کی نماز آ گئی، ان قرآن الفجر، تو پانچوں نمازیں آ گئی. آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کا اصل معنی ہوتا ہے نیند کو چھوڑنا، اونگ کو چھوڑنا، یہ تہجد کا معنی ہے. ترک الحجود، ترک نیند، نیند کو چھوڑنا، اس کو تہجد کہا جاتا ہے. اور یہ نماز نیند کو چھوڑ کر پھر پڑھی جاتی ہے، یعنی نیند سے اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو تہجد کہا گیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور فرمایا رات کے کچھ حصوں میں تہجد پڑھ لیا کرو، یعنی اٹھنے کے بعد کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو. نافلۃ لک، اس کا معنی نفل نہیں، اس کا معنی یہ ہے ہم یہ زائد نماز تمہیں دے رہے ہیں. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ فرمایا بطور بخشش کے تمہیں دے رہے ہیں، ہماری طرف سے یہ بخشش ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مجھے اس پر ایک بات سنانا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اگر تم تہجد پڑھو گے تو نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے.
مقام محمود کیا ہے؟ نبی کے لیے جب مقام محمود بولا جاوے تو شفاعت کبریٰ، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں سب کی سفارش جلدی شروع ہو، اس کے لیے جو سفارش ہوگی اسے مقام محمود کہا گیا۔ فرمایا تہجد پڑھو گے تو ہم تمہیں مقام محمود عطا کریں گے، یہ تو نبی کے لیے ہو گیا۔ لیکن امت تہجد پڑھے گی تو قرآن تو امت کو بھی کہہ رہا ہے نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے تہجد پڑھنے والو ہم تمہیں بھی مقام محمود عطا کریں گے۔ تو امت کے مقام محمود کا کیا معنی؟ محدثین نے لکھا ہے کہ امت تہجد پڑھے گی تو مقام محمود کا معنی ہے، محمود کا معنی تعریف کیا ہوا، یعنی اگر تم تہجد پڑھو گے تو اے تہجد پڑھنے والے میرے بندو، میں دنیا میں تمہاری تعریف کراؤں گا، تمہیں عزت دوں گا کہ تم مرو گے تو بھی دنیا تمہاری تعریف کرتی رہے گی، تمہیں ایک مقام ملتا رہے گا۔ تو بھائی نبی علیہ السلام کے لیے مقام محمود شفاعت کبریٰ، اور امت کے لیے مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرائے گا، ان کو عزت دے گا اور ان کے قلب کو مضبوط بنائے۔ اور کیوں نہ دیں وہ اللہ، کیوں نہ دیں؟ اس لیے کہ یہ نماز تو نفل ہے، اور بندہ اس نفل نماز کو ادا کرنے کے لیے، فرض تو ہے نہیں، نفل ہے، لیکن نفل کو ادا کرنے کے لیے میٹھی نیند چھوڑ رہا ہے، گرم گرم بستر چھوڑ رہا ہے، اور پھر آخری رات کی نیند تو اور بھی بہت میٹھی ہوتی ہے۔ شروع رات میں نیند نہ آوے تو نہ آوے، آخری رات میں تو بہت نیند آتی ہے، جس کو دار کا درد ہو اس کو بھی آخری رات میں نیند آ جاتی ہے۔ تو آخری رات کی نیند تو بہت میٹھی ہوتی ہے، تو میٹھی نیند کو اس نے قربان کیا، گرم بستر کو چھوڑا، بیوی گود میں تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، تو بیوی چھوڑی، گرم بستر چھوڑ دیا، میٹھی نیند کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے لیے یہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تیرا کھڑا ہونا میری محبت ہی کے لیے ہوا، کوئی فرض نماز تو تھی نہیں، نفل نماز ہے، میری محبت کے لیے کھڑا ہوا۔ دنیا میں میں جب آپ کو یوں کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ میرے لیے کتنے اپنے دل کو لے کر کے قربان ہو جاتے ہیں کہ مول صاحب نے مجھے کہا کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ ایک دم سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم میری محبت میں کھڑا ہو گیا تو پھر میری طرف سے یہی ملے گا کہ اس وقت تو اٹھے گا تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، میں تیرے عزت کے دروازے کھول دوں گا، میں تیری تعریف کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن افسوس کہ ہمیں وہ تہجد کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوا، ہمیں اس کی لذت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ جو لوگ اٹھتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں نماز پڑھنے میں ہمیں جو لذت آتی ہے، ان بادشاہوں کو، مغلیہ سلطنت اس وقت تھی، بادشاہوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ان بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ ہمارے ذائقے کو لے کر اپنی حکومت ہمیں دے دیں گے۔ یعنی کیا لذت ان کو آتی ہوگی، ہم چونکہ ان لذتوں سے واقف نہیں، ہمیں نیند کی لذت ہے، ہمیں اللہ کی لذت نہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ ادا کرنے والے بنے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 3 بجے سے اٹھ جاؤ، آپ 4 بجے سے اٹھو، نہ، آپ رات تھوڑے سے جلدی سو جاؤ، اور صبح اس وقت 5:51 پر صبح صادق ہو رہی ہے، 5:50 5:51 پر صبح صادق۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بہت تم جلدی اٹھو، 5:15 بجے اٹھو، ایک آدھا گھنٹہ ہمارے پاس رہتا ہے، اب وضو استنجا سے فارغ ہو کر 4 رکعت 6 رکعت اللہ جو ہمیں نصیب فرمائے ہم ان رکعتوں کو پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے اس وقت دعا کریں، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے فجر پڑھیں۔ دیکھو اللہ کی طرف سے کیا نورانیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان رات میں سوتا ہے جلدی، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اٹھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے، یقیناً خداوند قدوس اس کو اٹھا دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں اس کے جذبات بھی ہو، اٹھنے کے اس کے جذبات بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا، دین کا ذائقہ اور اس کا اصل ٹیسٹ جو ہے وہ اللہ ہم سب